کرنے کا, کوئی پاور جنریشن میں اضافہ نہیں کیا تھا. ان کو اس شرط پہ دی گئی تھی کراچی الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی لائیں گے. یہ ٹیرف میں کمی کیا لاتے, یہ تو الٹا جو ہے وہ گورنمنٹ سے سبسڈی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک پورا کارٹیل بنا ہوا ہے. اور بالکل کوئی بھی حکومت آئے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, دیگر کوئی بھی حکومت ہو, کراچی الیکٹرک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. واحد جماعت اسلامی ہے جو اس ادارے کو ایکسپوز کر رہی ہے. اس کا حل جو ہے میں ذرا کاظمی صاحب سے جان لیتا ہوں. سر ابھی جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارڈ سسٹم ایک آ جائے گا, آپ نے بجلی پرچیز کر لینی ہے, آپ نے وہ کارڈ جو ہے جتنا آپ کا وہ چلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سر یہ اقدامات کب تک چلیں گے سر, مطلب کب ہم جا کے دیکھیں گے, جدید دنیا کو کب ٹچ کریں گے سر؟ 5 سال ہو گئے اس نیوز کو سنے ہوئے جی, اور میرا کچھ عرصے رہا بھی ہے تعلق پاور پلانٹ سے. یہ بہت اچھا سسٹم ہے, کارڈ ڈالیں گے, کارڈ ختم ہوگا, پیسے آپ کی بجلی بند ہو جائے گی, اس کے اندر سارا اسٹاف آپ کا بے روزگار ہو جائے گا جو آ کے ریڈنگ لیتا ہے. وہ 420 ساری ختم ہو جائے گی. وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ اس کا 300 یونٹ بنا, 301 کیسے بنے گا, ایک دن لیٹ آئیں گے, آپ وہاں کھڑے ہو کے وٹنس نہیں دیتے ہیں میٹر کی جو ریڈنگ لی ہے. انتہائی بڑا فراڈ ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, ہمارے جو آئین ہے اس میں آپ نے لکھا کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اس میں آپ نے لکھا کہ عوام کی حکومت ہوگی, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, پارلیمنٹ ہوگی. یہ سب چیزوں میں ہوتے ہوئے آپ نے بجلی کا بل ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ کہ جو آپ کے یونٹ کے چارجز ہیں وہ کم ہیں, آپ کے ٹیکسز کے چارجز بہت زیادہ ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ آج کی خبر ہے کہ 50,000 سے کم والوں پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. اچھا سر, یہ جو جماعت اسلامی اتنے مظاہرے کرتی رہتی ہے, احتجاج کرتی ہے, اب 6 تاریخ کو بھی کرنے جا رہے ہیں, تو سر کیا کچھ بہتری کے امکانات ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں, جماعت اسلامی اپنی ہسٹری جانتی, میں بھی ان کی پوری ہسٹری جانتا ہوں. دیکھیں اگر ان کی ہم بائیکاٹ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی میئر نہیں بنتے, مطلب اتنی سیٹیں نہیں. یہ پہلے بھی ہوا, یہ ثبوت ہے, اور اب بھی ہوا. تو آپ اس بات کو تو مان لیں کہ آپ نے ان کو ہرایا. میئر افغانی صاحب بھی میئر بنے تھے, بات کب سے میں تو کر رہا ہوں. اور دوسری بات, جماعت اسلامی ایک اچھی جماعت ہے, اچھے لوگ ہیں اس کے اندر, صاف ستھرے لوگ ہیں, سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان سے ایک سوال کروں گا, مجھے جواب دے دیں, میرے لیے بھی بہت اچھا لوگوں کے لیے. جی, بلکہ میں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہا تھا, میں ورنہ ان سے ابھی یہ پوچھتا کہ افغانی صاحب تو جب تھے جب ایم کیو ایم نہیں تھی, اور نعمت اللہ خان صاحب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو آئے, اور نعمت اللہ صاحب جب آئے جب وہ بائیکاٹ کیا, اور اب آپ آئے جب انہیں نے بائیکاٹ کیا. 2 باتیں. نمبر 2 بات یہ کہ یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جماعت اسلامی, اس کی میں نے بہت تعریف کی اور اچھے لوگ ہیں, میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی؟ اچھا سر, بہت پیارا سر, جواب دے دیں عظیم بھائی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیں ہم جو ہے وہ جو ہے مذہب ہی ہمیں سیاست سکھاتا ہے, اور جو ہے اس حوالے سے بنی اسرائیل کی سیاست اس کے انبیاء کیا کرتے تھے, تو یہ انبیاء کی سنت ہے. ہمارے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی, اور اس ریاست کے امیر تھے. اگر آج کے دور میں ان کو کنسیڈر کیا جائے تو ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ. ہمارے جتنے خلفاء تھے وہ تمام اپنی ریاست کے امیر تھے, انہوں نے سیاسی امور اپنے ہاتھ میں رکھے تھے. تو آج جو عدل و انصاف کے لیے ہم رو رہے ہیں, عدل و انصاف کا نظام ہو گیا, بہترین معاشی نظام ہو گیا, اس کے علاوہ امن و امان کا نظام ہو گیا. یعنی ہمارے خلفاء کا دور ایسا تھا کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی جائے, اس کو کوئی خوف نہیں تھا, امن و امان کی یہ صورت تھی. اسی طریقے سے معاشی نظام ایسا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے, لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ سیاسی نظام ہی تو تھا. تو اسی سیاسی نظام کی جماعت اسلامی پشتبان, جماعت اسلامی اسی سنت پہ, انبیاء کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو نواسہ رسول نے قربانی دی, تو کس لیے دی؟ وہ اسی لیے تو دی کہ ایک ظالم حکمران جو ہے, وہ جابر حکمران جو ہے, وہ حاکم بن کر بیٹھ گیا تھا. انہوں نے اس ظالم حکمران کو تسلیم نہیں کیا, اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی ظلم اور جبر سے, بھلے وہ مسلمانی, وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا, کلمہ گوئی تھے, کلمہ پڑھتے تھے, جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا. تو انہوں نے رہتی دنیا تک جو ہے وہ نواسہ رسول نے یہ پیغام دیا کہ کوئی جابر ظالم حکمران اگر غیر آئینی, غیر جو مسلمانوں کو طریقہ ہے شرائعت کا, احتساب کا, اس کے بغیر آئے گا, تو اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی, جدوجہد کی جائے گی. سر لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. مجھے ایک تو جواب نہیں ملا, جواب مل جاتا تو بڑی آسانی ہوتی. سنت پر عمل میں نے کچھ ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی جماعت مذہبی ہے یا سیاسی, اس لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مذہبی جماعت نہیں ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارا مقابلہ ہوگا سیاست میں سیاسی جماعت کو. چلے سر, وقت انتہائی قلیل تھا, بہت شکریہ آپ معزز مہمانان تشریف لائے, اور آخر میں جاتے جاتے ان افغان پناہ گزینوں کے لیے بھی جو کہ مملکت پاکستان میں
آئے تھے تو یقیناً اب جو صورتحال ہے آپ کے ملک کی، آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ اپنے ملک کو جو اسٹیبلش کریں، اور جو پاکستان اس وقت جس پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ بھی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کا کم از کم ساتھ دیں. اور یقیناً جو ہمارے فورسز ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے پیش آئیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.